الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، آپ قرآن کے سامنے سورہ یوسف کی دو آیتیں تلاوت کی. کیونکہ آج کی ہماری یہ مجلس نکاح کے سلسلے کی مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ہماری اپنی سماجی زندگی انفرادی طور پر، پرائیویٹ طور پر ہر آدمی کی انفرادی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اس کے اصول اور آداب ذکر فرمائے، اور اس کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام کے تمام واقعات کا مجموعہ جب ملاتے ہیں اجتماعی طور پر ملت اسلامیہ کو، مسلمانوں کو اپنی زندگی میں آنے والے واقعات اور حالات اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے اور کس طریقے سے ان مسائل اور پریشانیوں کو حل کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کی ان آیات میں ہمیں اس کا بھی بہت بڑا سبق عنایت فرمایا. دوستو اور بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بار بار ہم لوگ سنتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک چیز بار بار سننے کی وجہ سے اس پر غور و فکر کرنے کی نوبت کم آنا. آدمی اس قصے کو سنتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ قرآن کریم میں مختلف آیتوں میں اور سورتوں میں ذکر فرمائے، تو اس سے جو عبرتیں حاصل کرنی چاہیے. اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں اتنی تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیوں ذکر کیا؟ یہی حال سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کا ہے. پورے قرآن کریم میں ایک ہی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ذکر فرمایا، اور پورا کا پورا قصہ ایک ہی جگہ پر اللہ پاک نے تفصیل سے ذکر فرمایا. یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے دلیل کے طور پر مکہ کے مشرکین کو یہ کہا تھا کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ وہ کون شخص ہے جو شام سے مصر کی طرف ہجرت کر کے گئے اور ان کا ایک بیٹا گم ہو گیا، اور اس کے حالات اور اس کے واقعات کو ان سے پوچھا جائے. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے. یہ تو اس سورت کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا، اور سورت کو ختم کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ان واقعات میں مفسرین فرماتے ہیں کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی واقعات شامل، لیکن کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہی بہت سارے واقعات کے طور پر اللہ پاک نے ذکر کر. آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ طور پر قرآن کریم کی صورت میں اللہ پاک نے ذکر کر.
یوسف ہمارے لیے فی قصص عبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت کی چیز، ما کان حدیثا یفترا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ من گھڑت قصہ کہانیاں نہیں ہیں، ولکن تفصیل الکتاب، اللہ پاک نے جو پہلے آسمانی کتابیں اتاری ان کی تفصیل، بلکہ اسی تفصیل کے خود تورات اور انجیل میں، خاص کر کے تورات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور خاص کر کے یوسف علیہ السلام کا واقعہ خود تورات میں بھی اتنی تفصیل سے نہیں ہے جتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر پر۔ دوستوں اور بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے کا ایک حصہ تو وہ ہے جس کا تعلق نکاح سے، جس کا تعلق انسان کی عزت اور عفت، باخامنی شرف اور حیا ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک نے اس قصے کو بھی ذکر فرمایا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اتار چڑھاؤ، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن جب اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کی فراوانی ہو، اللہ پاک کی طرف سے انعامات ہو، خصوصی کرم فرمائی ہو، اس وقت انسان کو ان اخلاق اور عادات سے پیش آنا چاہیے۔ اور جب اللہ پاک کی طرف سے حالات زندگی میں ناخوشگواریاں ہوں، کچھ تکلیفیں اور مصیبتیں ہوں، اور وہ مختلف اعتبارات کی ہوتی، کبھی سماجی ہوتی ہے، کبھی مالیات کے اعتبار سے، کبھی سماجی زندگی کے بھی بہت سارے مرحلے ہیں، شادی بیاہ کے اعتبار سے، عزت اور عفت کے اعتبار سے، کبھی معاشرت کی زندگی اور معاملات کی زندگی ہو، یہ تمام حالات اور تمام پہلوؤں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کو عجیب و غریب کشمکش اور عجیب و غریب انعامات سے آپ کی پوری زندگی کو لبریز فرمایا۔ بچے ہیں، والد محترم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور یہی محبت جو تعلق کی دلیل ہوتی ہے، جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے، انسیت اور محبت پیدا کرتی ہے، لیکن اسی محبت نے حسد پیدا کیا، بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے نتیجے میں انہوں نے کنویں میں ڈالا۔ ایک چیز اللہ پاک کی طرف سے عزت کا ذریعہ تھی، لیکن اس میں روح بدلا اور بھائیوں کے حسد کے اندر وہ تبدیل، بھائیوں کا حسد کی زندگی کو مست کرنے کے درجے میں ہے، پریشان کرنے کے درجے میں ہے۔ اللہ پاک نے اسی کو ذریعہ بنایا، مصر کے وزیر کے گھر میں آپ کے پہنچے۔ اب یہ عزت کا مقام ہے، اللہ پاک نے پھر امتحان لیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک امتحان نہیں آتا ہے، موت تک مومن کی زندگی امتحانات اور مومن کی زندگی انعامات سے لبریز ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، حدیث شریف میں فرمایا صبر والے مرحلے آئے تو صبر کرے، اور شکر والے مرحلے اس کو ملے تو اس موقع پر شکر بجا لائے، اور یہ چیز وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ مومن کو یہ حاصل ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے قصے کا یہ حصہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، جس نے آپ کو اپنے گھر میں اکرام اور احترام کے ساتھ رکھا، اپنی مسوا اپنی بیوی کو کہا کہ اب یوسف علیہ السلام ہمارے گھر میں عزت اور اکرام کے ساتھ رہیں گے، ان کو اکرام عطا کرنا۔ اور اللہ پاک نے خود فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکال کر مصر کے شاہی محل میں عزت کے آخری مرتبے تک ہم نے ان کو پہنچایا، اور ان کی پرورش ایک شاہی بچے کی پرورش کی طرح ہو رہی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جس کے گھر میں رہتے تھے اسی عورت نے آپ کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہا۔ اللہ پاک نے فرمایا الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، کوئی اور عورت ہوتی تو مسئلہ تھوڑا کچھ آسان ہے، لیکن مربیہ جس نے بچپن سے تربیت کی ہے، گھر میں پالا اور پوسا ہے، اور اسی کی نظریں بگڑ رہی ہے۔
اللہ پاک نے فرمایا الذی هو فی البیت، یہ مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے، اسی لیے حدیث شریف میں جو بڑے گناہ ذکر کیے ہیں اسی میں ایک گناہ ذکر کیا ان تزنی حلیلۃ جاری، تو زنا کرے اپنے پڑوسی کی عورت سے، پڑوس ہے، پردے کا وہ اہتمام نہیں ہوتا یا نہیں ہو سکتا ہے، ایسے مواقع پر غلط قسم کا فائدہ اٹھا کر پڑوس کی بیوی کے ساتھ غلط کام کرنا یا غلط نسبتوں سے نظروں سے اس کو دیکھنا، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص مخصوص گناہوں میں سے گنوایا ان تزنی حلیلۃ جاری۔ اس آیت میں بھی اللہ پاک نے الذی هو فی بیتھا پر جس کے گھر میں رہتے تھے اس سے بچنا یوسف علیہ السلام کے لیے مشکل، اللہ پاک نے پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ کامیابی تو اللہ پاک کی طرف سے پہلے سے لکھی تھی، جب کنویں میں ڈالا گیا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ پاک نے کنویں میں ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ آج بھائی تمہیں کنویں میں ڈال رہے ہیں، لیکن کل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خواب کی تعبیر کا علم دے رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے ذریعہ بنے گا بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کرنے کا۔ اور اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم نے خواب کی تعبیر کو دو مرتبہ ذکر فرمایا، دونوں جگہ انعامات کے طور پر ذکر فرمایا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ پاک نے ظاہری علوم عطا فرمائے اور اس کے ساتھ مکنا یوسف فی الارض حکومت اور سلطنت اور تمکین اور قدرت عطا فرمائی، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ گویا دونوں نعمتیں ہیں، ظاہری اعتبار سے اگر کوئی ذمہ داری آ رہی ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور باطنی اعتبار سے علوم سے اللہ پاک نوازے، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ان دونوں انعامات سے اللہ پاک نے آپ کو مالا مال بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے خود بچنے کی کوششیں جو کی، قرآن کریم نے اس کو بھی بہت تفصیل سے ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ دوست اور بزرگوں، یہ جملہ بتلاتا ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کی جب اسباب اور ظاہری شکلیں موجود ہو اس وقت انسان اپنا تقوی اپنی بزرگی کے اوپر بھروسہ کرے، ولا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نبیوں کا بیٹا ہوں، کریم ابن الکریم، حدیث شریف میں فرمایا داغدار پشتوں سے نبوت اللہ پاک نے عطا فرمائی، کریم کے بیٹے، یہ سارے علماء اور کریم حضرات جمع ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر سب سے پہلے جملہ فرمایا قال معاذ اللہ پاک کی پناہ۔ جب گناہ آئے تو انسان اللہ پاک کو یاد کرے کہ باری تعالیٰ مجھ میں اس سے بچنے کی قوت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی فرماتے ہیں، اس وقت زلیخا نے اور دوسری عورتوں نے سب نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانا چاہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یہ جملے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے نہیں بچایا تو میری کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں بچ سکوں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس سے کسی طرح بچ نہیں سکتا، اللہ پاک الا ما رحم، جس پر اللہ پاک رحم فرمائے وہی بچ سکتا۔ دوست اور بزرگوں، یہ آیتیں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے وہ پہلو جس پر شیطان اور نفس اور باہر کی دنیا ورگلانے کی کوششیں کر رہی ہیں، اللہ پاک نے 10 آدمیوں کی گواہی قرآن کریم میں ذکر فرمائی، الگ الگ طور پر خود اللہ پاک نے فرمایا۔ زلیخا کی زبان سے نکل رہا ہے انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی اس کو ورگلایا، فاستعصم، لیکن یوسف نے اپنے آپ کو بچایا۔ وہ شہید غائب من اہلیہ، بچے نے گواہی دی، عزیز مصر نے خود اپنی بیوی کو واستبق الباب، دروازے پر دیکھا، لیکن اس کے باوجود اس کو غصہ نہیں اور اس نے اپنی بیوی سے کہا واستغفری، تو معافی مانگ، تو نے ہی گناہ کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو سن کر، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ
اللہ کے نبی اپنے بچانے کی فکر سے کس طریقے سے رہے اور کس طریقے سے آپ بارگاہ رب العزت میں دعائیں مانگیں. قال معاذ انه ربی احسن انه لا يحب الظالمین. زنا کرنے والا ظالم ہوتا ہے اور اللہ پاک ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے. زنا کرنے والا جاہل ہوتا ہے. آگے جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے مجھے نہیں بچایا تو میں جہل کا ارتکاب کرنے والا ہوں. اس سے علماء کرام کو اہل علم کو اشارہ ہے کہ عالم آدمی گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. جاہل سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن عالم کو احتیاط اور پرہیز کرنا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قصوں سے جو ہمیں عبرتیں ملتی ہے اپنی کرامگاہ کی حفاظت ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا. سب سے پہلے جس جگہ پر گناہ کے خطرات ہو آدمی اپنے آپ کو وہاں سے دور کرنے کی کوشش کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی گناہ کی طرف ہر اعتبار سے وہ عورت تیار ہو چکی اور رکاوٹیں ساری اس نے ختم کی. حضرت یوسف علیہ السلام کے جس نے کہا کہ آپ کو اب گناہ میں مبتلا کریں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی دعائیں تو مانگی, اس کے ساتھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ دروازے کی طرف اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دروازے کھول دیے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جیل میں بادشاہ وقت نے ایک عقیدے کے مسئلے میں ڈال دیا. جمعہ کا دن ہوتا حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وضو کر کے تیار ہو کر دروازے تک پہنچے جہاں تک آپ جا سکتے. جیل کا جو جیلر تھا دربار اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ بادشاہ کے مجرم, آپ معمولی مجرم نہیں ہیں, اس لیے جب تک شاہی آرڈر نہیں آئے گا وہاں تک ہم آپ کو دروازے سے آگے جانے دیں. لیکن میں آپ کو ہر جمعہ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ تیار ہو رہے ہیں اور دروازے تک آپ جاتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ دروازہ نہیں کھلے گا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ احمد جہاں تک تو جا سکتا تھا وہاں تک تو جانا ہو سکتا ہے, اس کے بعد ہماری طرف سے کسی کرامت کا ہو. تو دوست اور بزرگوں یہ واقعات ہمیں بتلاتے ہیں کہ اس گناہ کی جگہ سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور نیکی کی راہ میں جہاں تک آگے بڑھ سکے آگے بڑھنا ہے, چاہے بیچ میں کسی رکاوٹیں ہو بننا اپنی کوشش کر کے نیکی کی راہ میں آگے ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بچایا. تو آپ نے کوشش کی, اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلا قدم ہمیں اٹھانا ہوگا, ہمت کرنی ہوگی. گناہوں سے بچنے کے لیے کسی کرامت اور اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کا انتظار نہیں کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ کے نبیوں نے یہی طریقہ اپنایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طریقے کو اللہ پاک نے پسند فرمایا اور یہ فرمایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام گناہ اور برائی کی طرف بالکل نہیں گئے. اللہ پاک نے گناہ اور برائی کو ہی ان سے دور کر دیا. سوء الفحشاء, چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ سب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بچایا. دوست اور بزرگوں یہ تو قصے کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق سیدنا یوسف علیہ السلام کی ذات سے ہو کر تمام زندگی میں نگاہوں کی عبادت, درگاہ کی عبادت جو نکاح کا سب سے بنیادی مقصد ہے, اس کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے دیکھا. یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اور دوسرے بہت سارے حصے ہیں جس میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. ناامیدی اور مایوسی نہ ہو. یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ناامیدی کے حالات میں اللہ پاک کی طرف سے امید کیسے آتی ہے, کیسے اللہ تبارک تعالیٰ مومن کے بچنے کے اوپر یا اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونے پر اللہ پاک اسباب کہاں سے مہیا فرما دے, تصور میں نہیں ہوتا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اسباب پیدا ہوتا. ایک چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا اور وہ یوسف علیہ السلام کے لیے شہادت دے رہا ہے, وہ صحیح ملا ہے اور کئی گواہی عقلمند اور سمجھدار آدمی بولے. اس طرح کی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچانے کے لیے غیر سے انتظام کرا. انہی کو بچانے کے لیے عورتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا. انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی اور وہی سبب بنا جب بادشاہ نے آپ کو جیل سے چھوٹنے کی اجازت دی, اپنے پاس بلایا. ماں باپ
مجھے جیل میں کیوں ڈالا؟ یہ آیت بتلاتی ہے کہ آدمی اگر اس کے اوپر کوئی الزام لگ رہا ہے تو اس کی صفائی کرنا اس کا حق ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ہی جب فرمایا تھا یہ راودتنی عن نفسی، دروازے پر یوسف، زلیخا اور ان کے شوہر تینوں ایک جگہ جمع ہو گئے۔ یہ سب تقویمی نظام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ سب اسباب نہیں ہے، یہ سب کے اسباب کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے۔ یہ کسی مومن کے اوپر کبھی کسی حال کا آنا، تکلیف کا آنا، وہ اس کو تکلیف سمجھتا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کبھی تم پر کوئی ظاہری شکل ایسے آتی ہے تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو، لیکن اللہ پاک کی طرف سے اس میں خیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے قصے میں ایک مومن کو بتلایا گیا کہ جب تو اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے حالات کو کس طریقے سے بدلتے ہیں۔ ایسے ایسے انقلابات ہوتے ہیں، قافلے کا اچانک پہنچنا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنا، جبکہ وہ کنواں کی گیا عام ساحہ اور عام راستے سے الگ کنارے پر عام مطلب قافلے وہاں نہیں جاتے۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا پانی ہی کھارا تھا، اس لیے وہاں جانے والے قافلے جانتے ہیں کہ یہاں سے پانی سے کوئی فائدہ ہے۔ اللہ پاک نے اس قافلے کو وہاں پہنچایا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ایمان والوں کہ ایمانی زندگی میں تم پر حالات آئیں، لیکن حالات سے گھبرانا نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا، پھر دوسرے بیٹے اور پھر تیسرے رہ جاتے، مسلسل حالات آتے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی یہ جملہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں نقل فرمایا کہ لا تیأسوا من روح اللہ۔ اللہ پاک کی رحمت سے مومن کو کبھی مایوس نہیں، اس پر جو کچھ حالات آئے، ما یصیب المسلم من نصب ولا غصب ولا ہم ولا حزن۔ حدیث شریف میں آپ نے فرماتے ہیں کسی مسلمان کو چھوٹی یا بڑی کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ پاک اس کے اوپر اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک حالات لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی طرف سے رحمتیں آئیں۔ مولانا روح فرماتے ہیں کہ بچہ رونے والا ہوتا ہے، جب روتا ہے تو ماں کی طرف سے شفقت اور مامتا سوچنا ہے۔ اللہ پاک کے یہاں بھی یہی حال ہے، جب بچے روئیں گے، گر گرائیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں گے، اپنی زندگی میں پریشانی کے مسئلے کو اللہ پاک کی طرف ہی متوجہ کریں گے اور وہ یہ جانیں گے کہ اللہ ہی اس مسئلے کو حل کرنے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں کرے گا۔ اس آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَلِمُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ عجیب جملہ قرآن نے فرمایا، اللہ پاک اپنے معاملے میں غالب ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو معاملہ فرمایا ہو اور اس میں کوئی رکاوٹ آئے، ہر چیز ایسا نہیں فعال لما یرید۔ اس نے تقویمی نظام اس طریقے سے دنیا میں رکھا ہے کہ ظاہری اسباب کے درجے میں کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی آتی ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی قدرت اور طاقت اور اس کی مشیت اور اس کے ارادے سے۔ اس لیے اس وقت بھی امت مسلمہ پر جو حالات ظاہری اور باطنی اعتبار سے آئے ہیں، اس میں ہمیں سب سے پہلے تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی، ہمیں اپنے آپ کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ حالات جو آ رہے ہیں یہ کوئی حال کی چیز نہیں ہے، مسبب الاسباب ہی کی طرف سے یہ ظاہری حال ہے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے 3 کلومیٹر کی دوری پر کنعان کے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے رکھا تھا، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، جاتے ہی نہیں ہے وہاں تلاش کرنے کے۔ قرآن اور حدیث کی جو صحیح سندیں اور صحیح روایتیں جو ہے اس سے بظاہر یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ تلاش کرنے کے، لیکن ادھر مصر سے جب آپ کا پوچھا لے کر آپ کے جس آدمی کو آپ نے بھیجا بھائیوں میں سے وہ مصر سے نکل رہے ہیں، فلما فصلت العير قال ابوهم اني لأجد ريح يوسف، مجھے یوسف کی خوشبو محسوس وہاں قریب میں محسوس نہیں ہوئی، اور مصر اور شام کا اتنا لمبا فاصلہ لیکن وہاں سے نظر آئے۔ یہ اللہ پاک کا غیبی نظام ہے، تقویمی نظام ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائے اور اس کے ساتھ بتلائے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ دشمنی اور زیادتی کرے،
جیسے یہ سورت جب نازل ہوئی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور سے گزر گئے. مشرکین نے سوال کیا تھا, اللہ پاک نے اس کا جواب بھی دیا کہ آیات للسائلین, جنہوں نے سوال کیا بہت ساری نشانیاں ان کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں, اور یہ قصہ کہ آیا مصر اور شام اور مصر کے کوئی یہودی مکہ میں نہیں رہے. پھر اس قصے کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے ذکر فرمایا. یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک, اللہ پاک اس قسم کے واقعات ذکر کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ یہ واقعات بھی آپ کی نبوت کی دلیل. اس لیے دوستوں اور بزرگوں, دنیا میں جو حالات پیش آتے ہیں, چاہے اسلام پر اعتراض ہو, نمازوں پر اعتراض ہو, قرآن کریم پر اعتراض ہو, اللہ پاک ان اعتراضات کو ان کے ذریعے پیدا کر کے اپنی قدرت کی نشانیوں, قرآن کریم کی عظمت کو, اپنے دین اسلام کو اور نماز کی عظمتوں کو اللہ پاک دنیا کے سامنے کھولنا ہے. ہم نے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ہے. اللہ پاک نے ان کے دلوں میں اشکالات پیدا کیے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کو ان کے دلوں تک پہنچا, ان کے دماغوں کو حرکت دی جا رہی ہے. تو دوستوں اور بزرگوں, سب سے پہلے تو یہ قصہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائیوں نے ستایا, قریش نے بتلایا گیا, یوسف علیہ السلام کو بھی ستایا گیا, لیکن وہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہم ایک ایسا سامان لے کر آئے جس کو کوئی قبول نہیں, گھر میں کچھ نہیں, یہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے. آپ نے فرمایا کہ تم نے بھائی یوسف کے ساتھ کیا مانگا؟ چونک گئے. انت یوسف, کہا کہ آپ ہی یوسف ہو. کہا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علیہ. یہ تقویٰ اور طہارت اپنے اوپر اللہ پاک کے احسان کو تکبر سے ذکر نہیں کرنا, بلکہ یہ کہنا قد من اللہ علیہ, اللہ پاک نے احسان کرنا. اور آگے اصول اور ضابطہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری یوسف کا جو خلاصہ ہے, حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک آیت میں ذکر فرما دیا, انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اے ایمان والو, تقویٰ اختیار کرے اور صبر سے کام لے گا. یوسف علیہ السلام اتنا بڑا الزام لگایا ہے, لیکن زلیخا کا نام لینا سب پسند ہے. بادشاہ کو بھی ان عورتوں کا کیا حال ہے, ایک ایمان اور ایک ایسی بات کی کہ جو پوری سمجھ میں ہے, لیکن اللہ پاک نے اسی عورت کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی کا اعلان کیا, الآن حق الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین, کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ الزام لگایا تھا, یہ سچے. یہ آیات دوستوں اور بزرگوں اللہ کی ہے, زندگی میں کبھی ہم پر اگر حالات آئے نہ جائز قسم کا کوئی آپ کو الزام لگا ہے جس کے آپ مرتکب نہیں ہوئے, لیکن آپ تقویٰ صبر سے کام لیں گے, اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں آج لڑکے اور جھگڑتے اور انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں, سامنے والے سے کیسا بدلا. دوستوں اور بزرگوں, بدلا لیتے حضرت یوسف علیہ السلام, بدلا لیتے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن انہوں نے ہمیں تعلیم دی اپنے بھائیوں کو, جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا, ستایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 18 سال تک پریشان کیا, لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے وہی جملے کہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے, لا تثریب علیکم اليوم. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ شیطان نے ہمارے دلوں میں گڑبڑ ڈالی, نسبت کی بھائیوں کی طرف نہیں کی, شیطان کی طرف. یہ سارے واقعات سماجی زندگی میں جو ہم آپس میں اس کو کروا بنا چکے ہیں, بھائی کا بھائی سے رابطہ نہیں, بھائیوں کا بہن سے رابطہ نہیں, ماں باپ کا بھائی بیٹوں سے, یہ سارے مسائل لوگوں کو کیا ہے دنیا میں ہم یہ کہتے رہے کہ اسلام کا نظام حکمت و حکمت اور اسلام کا نظام جتنا بہتر ہے اتنا بہتر اور کہیں نہیں. یہ زبانی طور پر ہم لوگوں کو کہیں گے, سن لیں گے, لیکن جب اور کچہریوں کے اندر مسلمان لڑکیوں اور مسلمان مردوں کی بھیڑ دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ سب سے زیادہ نکاح اور طلاق کے مسئلوں میں لوگ پریشان. یہ کیا چیز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا ومن آیات, نکاح کو اللہ پاک نے
ایک اجنبی لڑکا اور لڑکی، ان دونوں کے درمیان موت اور حیات کی محبت پیدا ہو جائے، ایک کا وقت دوسرے کا وقت، ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی، لیکن یہی چیز جب کرواہٹ میں بدل جاتی ہے تو کورٹ کچہریوں میں جا کر گھر کے اندرون کے جو حالات ہیں یا بیوی کے جو مسئلے ہیں اس کو کورٹ کچہریوں میں اجنبیوں کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ اسلام کی ہم اس طریقے سے پوری توہین کرتے ہیں، معمولی کی رقم کے لیے کئی سے کئی کا جھوٹ بولا جاتا ہے اور لڑکے کی طرف سے لڑکیوں کو کئی سے ستایا جاتا ہے۔ روزانہ کا جو اخبار ہوتا ہے اور میڈیا جو ہے یہ تو پوری دنیا انسانیت کا آئینہ ہوتا ہے، لیکن مفتیوں کے پاس آنے والے جو سوالات ہیں یہ امت مسلمہ کا آئینہ ہے۔ رات دن جو مفتیوں کے پاس کثرت سے مسئلے آ رہے ہیں سماجی زندگی کے، لڑکے والے لڑکی کو ستا رہے ہیں، لڑکی والے لڑکے والوں کو کسی طریقے سے کورٹ کچہری میں کھانا خوراکی کے بنیاد کے اوپر لے رہا ہے۔ دوستو یہ زندگی جینے کے طریقے نہیں ہیں۔ ہم اپنی سماجی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاف اور ستھری زندگی اور سماجی زندگی میں ہر ایک کے حقوق ایک دوسرے کے بتلائے، صبر برداشت کرنے سے کام ہے۔ پہلے جو ہمارے یہاں بڑی عمر کے مرد اور عورت ہوتے یہ شادی کے بعد لڑکوں کو ایک دو سال گھر میں رکھتے تاکہ لڑکے کو بھی دیکھ لیں اپنے اور آنے والی بہو کو بھی، اور ان کو اچھی طریقے سے ان کی تربیت، اپنے لڑکی کی غلطی یا بھول ہو تو وہ بھی بتلائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بڑے صحابی ہے، محدث ہے، ان کی شادی کرواتے اپنی بہو سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا میرے لڑکے کا کیا ہے، میرے یعنی تمہارے شوہر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی بیوی نے کہا کہ عبداللہ بہت اچھا ہے، رات کو نمازیں پڑھتے ہیں، دین کو روزے رکھتے ہیں، ہمارے پاس کم آتے ہیں۔ تھوڑے جملے کی قسم کے انسان کر لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنے بیٹے کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ عبداللہ اتنے روزے رکھو، اتنی تلاوت کرو، اتنا یہ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک، تمہاری ذات کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق۔ تو باپ اپنے بیٹے کو یہ دیکھے کہ میرا بیٹا میری بہو آنے والی جو ہے اس کا حق ادا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اپنی بیٹی کی فکر کرتے ہیں کہ اجنبی گھر میں میری بیٹی ہے، اس کے ساتھ کیا حال ہوتا ہوگا، آپ اپنے گھر کی بہو کو دیکھ لیجیے، آپ یہاں ٹھیک کریں گے، اللہ پاک غیر سے وہاں کے انتظامات ٹھیک کریں۔ آج جو ہمارے مسئلے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم یہ مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں، دوستوں اور بزرگوں یہ زندگی جینے کے طریقے ہیں۔ ایک مومن اور ایک خود بھی جہنم کا نمونہ ہم بنا رہے ہیں اور آنے والی اولاد آنے والی نسلوں کو بھی اس کا سبق ملتا ہے۔ اس لیے آج مسلم سماج کے اندر حقوق کی جو ادائیگی ہے یہ سب سے بڑی، بیوی اپنے شوہر کا حق، لڑکی جب شادی ہو رہی ہے جا رہی ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی لڑکی کو وہ آداب اور اصول سکھلائے جو دوسرے گھر میں اس کو رہتے ہیں اور رہ کر گزارتے ہیں، اس کی ساس، اس کے بزرگ، اس کی گھر کی عورتیں مفتی، ان تمام کی کیا ہوگی۔ اور جب ہم اپنی بچی کو سکھلائیں گے آنے والی بچی ہمارے گھر آئے سیکھی ہوئی ہوگی تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اتنے سکون اور امن کے ساتھ یہ زندگیاں گزر رہی اور آج ہم نے اپنی زندگیوں کو کروا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہونے والے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور امت پر ہونے والے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف